اچھا، میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتانے والی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صبر کیا ہے؟ دیکھیں، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونے چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرو۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے یا ہماری کسی سے انبن ہو جائے یا کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے چار باتیں کہیں، سامنے والے نے کہیں اور ہم نے کہیں، اور ہم نے جتنا اس نے کہا اس سے 10 گنا زیادہ کہہ دیا۔ تو کیا یہ صبر ہے؟ صبر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو یا کسی کے ذریعے سے، یا کوئی آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، یا پھر آپ کسی چیز کی، آپ پر کسی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کیس، اپنی ساری چیزیں، اپنی ساری پرابلمس اللہ کے در پر چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس قدر آپ کو بدلہ دے گا، اس قدر آپ کو بدلہ دے گا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ نے بے شک آپ نے چار باتیں سامنے والوں نے کہیں اور آپ نے کہیں، پھر اللہ کو آپ نے حائل نہیں کیا، آپ نے اپنا کام خود کر لیا، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اس چیز کا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کچھ بہترین معاملہ کرنے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عظیم آپ کو بدلہ دے گا اور اس کا اجر ثواب بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں، شوہر بیوی میں بھی انبن ہوتی ہے یا کسی بھی رشتے میں انبن ہوتی ہے تو باتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھی قطع تعلق تک باتیں ہو جاتی ہیں، اور طلاق دیکھیں کتنی زیادہ ہونے لگی ہیں کہ آپ کسی کے اندر، چاہے یہ بات نہیں ہے کہ بیوی کے اندر نہیں ہے، شوہر کے بھی اندر صبر کا مادہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ کسی کو صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز تھی کہ اگر آپ کو کسی طرح کی ایذا پہنچ رہی ہے تو آپ اپنا معاملہ اللہ کے ہاں درج کریں اور صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو اجر دے گا۔